بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 411 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے امام شافعی کی دلیل کا جواب۔ چونکہ تیسری وجہ فاسد کے استدلال پر امام شافعی علیہ رحمہ نے جو دلیل پیش کی تھی، مصنف اسی کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے سبق کی عبارت ثم شرع فی جواب شافعی فقال ولا نسلم سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے اس کی عبارت پڑھ کے ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں ثم شرع فی جواب شافعی فقال ولا نسلم ان القید بمعنى شرط لأن الوصف قد يكون اتفاقيا وقد يكون بمعنى العلة وقد يكون للكشف أو للمدح أو للذم، ولئن كان فلا نسلم أنه يوجب النفي لأن المتنازع فيه هو الشرط النحوي الذي تدخل عليه الأدوات ولا تأثير لنفيه في نفي الحكم لأن نفي الحكم نفي أصلي لا شرعي على ما قدمنا۔ پھر مصنف نے امام شافعی کا جواب دینا شروع کیا، چنانچہ کہا کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ قید شرط کے معنی میں ہے، اس لیے کہ وصف کبھی اتفاقی ہوتا ہے اور کبھی علت کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی کشف یا مدح یا ذم کے لیے ہوتا ہے، اور اگر قید شرط کے معنی میں ہو تو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ شرط حکم کی نفی کو واجب کرتی ہے، اس لیے کہ متنازع فی وہ شرط نحوی ہے جس پر ادوات داخل ہوتے ہیں، اور اس کی نفی کو حکم کی نفی میں کوئی داخل نہیں ہے، کیونکہ حکم کی نفی اصلی ہے نہ کہ شرعی، جیسا کہ ہم نے پہلے یہ بیان کر لیا ہے۔ وَلَئِنْ كَانَ فَإِنَّمَا يَصِحُّ الْإِسْتِدْلَالُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ إِنْ صَحَّتِ الْمُمَاثَلَةُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْقَتْلَ مِنْ أَعْظَمِ الْكَبَائِرِ، يعني لو سلمنا نفي الحكم في الأصل المنصوص لكن لا نسلم المساواة بينه وبين المسكوت حتى يحمل عليه فإن القتل من أعظم الكبائر فيكون أن، اور اگر یہ بھی ہو تو اس قید سے، اگر یہ بھی ہو تو اس قید سے اس کے غیر پر استدلال کرنا صحیح ہوگا اگر مماثلت صحیح ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ قتل اعظم کبائر سے ہے، یعنی کبائر میں سے سب سے بڑا ہے۔ یعنی اگر ہم اصل منصوص میں حکم کی نفی تسلیم بھی کر لیں لیکن ہم اس کے اور مسکوت عنہ کے درمیان مساوات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں یہاں تک کہ مسکوت عنہ منصوص پر محمول ہو جائے، کیونکہ قتل جو ہے یہ کبائر میں سے سب سے عظیم ہے، اس لیے فَيُمْكِنُ أَن تُشْتَرَطَ وَفِيهِ الرَّقَبَةُ الْمُؤْمِنَةُ بِخِلَافِ الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ فَإِنَّهُمَا صَغِيرَانِ، اس لیے ممکن ہے کہ اس میں رقبہ مومنہ شرط ہو برخلاف ظہار اور یمین کے، کیونکہ یہ دونوں فَإِنَّهُمَا صَغِيرَتَانِ یہ دونوں چھوٹے جرم ہیں۔ يُمْكِنُ جَبْرُهُمَا بِالرَّقْبَةِ الْمُطْلَقَةِ، ان دونوں کی تلافی وہ رقبہ مطلقہ سے ممکن ہے، اعم من ان تکون کافرۃ او مؤمنۃ، برابر ہے کہ وہ کافر ہو یا مومن ہو۔ وأيضا توزية كل منهما مختلف فإن في القتل حكم أولا بالتحريم ثم بالصيام في شهرين، في الزهار حكم أولا بالتحريم ثم بالصيام في شهرين ثم بإطعام 60 مسكينا، وفي اليمين خير أولا بين إطعام 10 أو كسوتهم أو تحرير رقبة ثم إن لم يتيسر هؤلاء فصيام 3 أيام، فالله تعالى العالم بمصالح العباد وحكمتهم قد حكم بما شاء في كل جناية على حالها، فلا ينبغي لنا أن نتعرض لشيء منها أو نحمل نص أحد منها على الآخر بإطلاق والتقييد، فإن فيه تضييع الأسرار التي أودعها فيه۔ اور منصوص اور مسکوت میں سے ہر ایک کی تقسیم مختلف ہے، اس لیے کہ کفارہ ایک قتل میں اولا تحریر کا حکم ہوا، پھر 2 ماہ کے اندر روزوں کا، اور کفارہ زہار میں اولا تحریر کا حکم ہوا، پھر 2 ماہ کے روزوں کا، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا، اور کفارہ یمین میں اولا 10 مساکین کو کھانا کھلانے کا حکم ہوا، پھر کپڑا پہنانے کا، پھر رقبہ آزاد کرنے کا۔ درمیان یہ اختیار دیا گیا، یعنی اگر کفارہ یمین کو دیکھا جائے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے، کپڑا پہنانے اور
جو رقبہ آزاد کرنے کے درمیان اختیار دیا گیا. پھر اگر یہ چیزیں میسر نہ ہو تو 3 دن کے روزے ہیں. بس اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مسالے اور ان کی حکمتوں کا عالم ہے. اس نے اپنی مشیت سے ہر جرم کا حکم اس کی حیثیت کے مطابق لگایا ہے. لہٰذا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم ان میں سے کسی چیز سے تعارض کریں یا ان میں سے کسی ایک کی نص کو دوسرے پر اطلاق اور تقیید کے ساتھ محمول کریں، کیونکہ اس میں ان تمام امور کو ضائع کر دینا ہے جن کو اس میں ودیت رکھا گیا ہے. جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ. آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں. در حقیقت تیسری وجہ فاسد کے سلسلہ میں امام شافعی نے دلیل بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ قید ایمان ہے آزاد کرنے میں غلام کے، یہ شرط کے معنی میں ہے. لہذا جس طرح شرط کے منتفی ہونے سے حکم منتفی ہو جائے گا، اسی طرح قید کے فوت ہونے سے حکم فوت ہو جائے گا. تو مصنف نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ قید شرط کے معنی میں ہوتی ہے، کیونکہ قید ایمان ایک وصف ہے، اور وصف کبھی تو اتفاقی ہوتا ہے، جیسے وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم میں حجر زوج، یہ اتفاقی وصف ہے. اور کبھی علت کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے اسارق اور ازان میں سرقہ اور زنا علت کے معنی میں ہے. اور کبھی کشف کے لیے ہوتا ہے، جیسے الجسم الطویل العریض العمیق میں طویل عریض عمیق جسم کے معنی کی وضاحت اور کشف کے لیے مذکور ہے. اور کبھی وصف مدح کے لیے ہوتا ہے، جیسے اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن الرحیم اللہ کی مدح کے لیے ذکر کیے جاتے ہیں. اور وصف کبھی ذم کے لیے ہوتا ہے، جیسے الشیطان الرجیم میں رجیم شیطان کی ذم اور مذمت کے لیے مذکور ہے. اور مذکورہ تمام صورتوں میں وصف کے منتفی ہونے سے حکم منتفی نہیں ہوتا. اور جب مذکورہ صورتوں میں وصف کے منتفی ہونے سے حکم منتفی نہیں ہوتا تو یہ وصف یعنی قید جو ہے وہ شرط کے معنی میں کیسے ہوگی؟ تو مصنف نے ذرا بڑھ کر کہا کہ اگر ہم یہ بات تسلیم کر لیں کہ قید شرط کے معنی میں ہوتی ہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ شرط کے انتفاع سے حکم منتفی ہو جاتا ہے، کیونکہ متنازع فی وہ شرط نحوی ہے جس پر ادوات شرط داخل ہوتے ہیں. اس شرط کی نفی حکم کی نفی میں کوئی جو ہے اس شرط کی نفی حکم کی نفی میں کوئی دخل نہیں دیتی، کیونکہ حکم کی نفی اصل جو ہے وہ اصلی نفی ہوتی ہے، نہ کہ شرعی نفی ہوتی ہے، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. اب مصنف کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات بھی تسلیم کر لیں کہ شرط کی نفی سے حکم کی نفی ہو جاتی ہے تو مقید کے ذریعے مطلق پر استدلال کرنا اسی وقت درست ہوگا جبکہ جنایات کے درمیان مماثلت موجود ہو. حالانکہ مذکورہ جنایات کے درمیان مماثلت موجود نہیں ہے، کیونکہ قتل جو ہے وہ اعظم الکبائر کبیرہ گناہ میں سے سب سے بڑا ہے. حاصل یہ کہ اگر ہم یہ بات بھی تسلیم کر لیں کہ اصل منصوص یعنی کفارہ قتل میں قید ایمان کی جو ہے وہ نفی سے حکم یعنی کفارہ منتفی ہو جاتا ہے، یعنی رقبہ کافرہ سے کفارہ قتل ادا نہیں ہوگا تو بھی اس کو کفارہ یمین اور زہار کی طرف متعدی نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ کفارہ قتل اور مسکوت یعنی یمین اور زہار کے کفارے کے درمیان مماثلت نہیں ہے. اور جب ان کے درمیان مماثلت اور مساوات موجود نہیں ہے تو مسکوت یعنی یمین و زہار کے کفارے کو کفارہ قتل پر محمول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دو چیزوں میں سے ایک کو دوسرے پر محمول کرنے کے لیے دونوں کے درمیان مماثلت اور مساوات کا موجود ہونا یہ ضروری ہے. لہذا قتل جو کبیرہ گناہ میں سے سب سے بڑا ہے اس کے لیے رقبہ مومنہ کی شرط لگانا ممکن ہے، کیونکہ جنایت کے غلیظ ہونے سے کفارہ بھی غلیظ ہو جاتا ہے. بس قتل جو غلیظ جنایت ہے اس کا کفارہ بھی غلیظ رکھا گیا، یعنی رقبہ کو مومنہ کی قید کے ساتھ مقید کیا گیا. اور زہار اور یمین چونکہ چھوٹے جرم ہیں اس لیے ان کی تلافی کے لیے سزا بھی ہلکی مقرر کی گئی، یعنی مطلقاً رقبہ کا آزاد کرنا خواہ مومن ہو خواہ کافر ہو. تو اس جواب پر پھر ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ یہ کہ کفارہ قتل خطا میں کفارہ جو ہے وہ قتل خطا میں واجب ہوتا ہے، نہ کہ قتل عمد میں، اور قتل خطا کبائر میں نہیں ہے. لہذا مصنف کا قتل کو اعظم الکبائر میں سے شمار کرنا کیسے درست ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف کا یہ جواب الزام علی الخصم کی قبیل سے ہے. گویا مصنف نے اپنے خصم یعنی شوافی کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے نزدیک قتل عمد میں کفارہ واجب ہوتا ہے اور قتل عمد اعظم الکبائر میں سے ہے، کفارات میں ایک دوسرے پر محمول نہ کرنے کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اصل منصوص یعنی کفارہ قتل اور مسکوت یعنی زہار اور یمین کے کفارہ میں سے ہر ایک کی تقسیم مختلف ہے. چنانچہ کفارہ قتل میں اولاً تو
رقبہ آزاد کرنے کا حکم دیا گیا، پھر 2 ماہ کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، اور کفارہ ظہار میں اولاً رقبہ آزاد کرنے کا، پھر 2 ماہ کے روزے رکھنے کا، اور پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا گیا، اور کفارہ یمین میں اولاً تو 3 چیزوں کے درمیان اختیار دیا گیا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، رقبہ آزاد کرنا۔ اگر ان تینوں چیزوں میں میسر نہ ہوں تو 3 دن کے روزوں کا حکم دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے تمام مسائل اور حکمتوں سے پورے طور پہ آگاہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہے، اس نے اپنی مشیت سے ہر جرم کا اس کی حیثیت کی نوعیت کے مطابق ہی حکم لگایا ہے، لہذا ہمارے لیے یہ بات ہرگز مناسب نہیں ہوگی کہ ہم ان چیزوں میں سے کسی چیز سے تعارض کریں یا ان میں سے ایک کی نص کو دوسری کی نص پر اطلاق اور تغییر کے ساتھ معمول کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ تمام رموز و اسرار ضائع ہو جائیں گے جن کو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیت فرمایا ہے۔ تو بہرحال جب ایسا ہے تو ظہار و یمین کے کفارہ یعنی رقبہ مطلقہ کو قتل کے کفارے یعنی رقبہ مومنہ پر محمول کرنا یہ درست نہیں ہوگا، جو مطلق ہوگا اس کو مطلق ہی رہنے دیا جائے گا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے سبق کی آج کی عبارت، ترجمہ، اس کی وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کو خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ کہ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْقَيْدَ بِمَعْنَى الشَّرْطِ سے کس چیز کی عدم تسلیم کی بات کی جا رہی ہے، وضاحت کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ فَاللَّهُ تَعَالَى الْعَالِمُ بِمَصَالِحِ الْعِبَادِ وَحِكْمَتِهِمْ سے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں مصلحتوں کی کچھ نہ کچھ وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔